اسلام آباد پاکستان کا وہ شہر جو اپنی منظم گلیوں، سرسبز پہاڑیوں اور پرسکون فضا کے لیے جانا جاتا تھا، 1993 میں ایک ایسی خوفناک کہانی کا منظر بنا جو آج بھی اس شہر کے باشندوں کے دلوں میں دہشت کی لہریں دوڑتی ہیں۔ یہ کہانی ہے سنہری پلازا کی، ایک عالی شان مال کی جو جدید ترقی کا خواب تھا، لیکن ایک ایسی تاریک حقیقت کا شکار ہوا جو صدیوں سے اس زمین کے سینے میں دفن تھی۔ یہ صرف ایک عمارت کی کہانی نہیں بلکہ اس زمین کی چیخوں کی داستان ہے جو رات کی خاموشی میں گونجتی ہے۔ 1990 میں جب پاکستان معاشی ترقی کی نئی راہوں پر گامزن تھا، اسلام آباد کے قلب میں ایک شاندار منصوبے کا اعلان ہوا، سنہری پلازا۔ ایک مال جو نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا بھر میں اپنی مثال آپ ہونا تھا۔ اس کا ڈیزائن مغربی طرز کا تھا، چمکدار شیشے کی دیواریں، بلند و بالا دکانیں، ایک عظیم الشان سینما ہال اور ایک فوارہ جو رات کے وقت رنگین روشنی سے جگمگاتا۔ سرمایہ کار پرجوش تھے اور حکومت اسے قومی فخر کی علامت سمجھتی تھی۔ تعمیراتی کام 1991 میں شروع ہوا۔ سینکڑوں مزدور اور انجینئرز اس منصوبے پر دن رات محنت کر رہے تھے، لیکن چند ہفتوں بعد ہی عجیب و غریب واقعات نے اس منصوبے پر تاریکی کے سائے ڈال دیے۔ رات کے وقت جب ہوا بالکل ساکت ہو جاتی، عمارت کے اندر سے خوفناک آوازیں گونجتی، جیسے کوئی زنجیریں گھسیٹ رہا ہو یا دھیمی چیخیں ہوا میں تیرتی ہوں۔ مزدوروں کے اوزار راتوں رات غائب ہو جاتے اور صبح انہیں عجیب جگہوں پر بکھرے ہوئے نظر آتے۔ ایک مزدور رحیم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس نے تہہ خانے میں ایک عورت کی شکل دیکھی۔ وہ سفید لباس میں تھی، لیکن اس کا چہرہ، اس کی آنکھوں کی جگہ بس سیاہ خلا تھا، جیسے موت خود میری طرف دیکھ رہی ہو۔ رحیم کی باتوں نے سب کو خوفزدہ کر دیا اور اگلی رات وہ کام پر نہ آیا۔ اس کی گمشدگی نے مزدوروں کے خوف کو اور بھڑکایا، لیکن منصوبے کے سربراہ انجینئر ارشد نے انہیں وہم قرار دیا۔ یہ سب تمہارے دماغ کا فطور ہے، انہوں نے کہا، لیکن ان کی باتوں کا اثر چند دنوں سے زیادہ نہ رہا۔ ایک رات جب بارش کی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی، ایک اور مزدور فیصل تہہ خانے میں کام کرتے ہوئے چیخا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہسپتال لے جایا گیا، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی اور وہ بس اتنا کہہ سکا، وہ عورت، اس نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ فیصل کبھی صحت یاب نہ ہوا۔ اس کی باقی زندگی خاموشی اور خوف کے سائے میں گزری، جیسے اس نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جو انسانی فہم سے باہر تھی۔ تعمیراتی جگہ اب خوف کا گھر بن چکی تھی۔ مزدور سورج غروب ہونے کے بعد کام کرنے سے ڈرنے لگے۔ مقامی لوگوں میں افواہیں پھیل گئیں کہ یہ زمین مقدس نہیں بلکہ ملعون ہے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ یہ جگہ کسی قدیم قبرستان پر بنائی گئی ہے، جبکہ دیگر نے جنات کے غضب کی باتیں کی، لیکن سرمایہ کاروں اور حکومت کی ضد کے سامنے یہ سب بے اثر تھا۔ منصوبہ جاری رہا، لیکن اس کی قیمت انسانی جانوں اور دہشت کی صورت میں ادا ہو رہی تھی۔ 1993 کے وسط میں کئی حادثات اور ناقابل یقین واقعات کے بعد سنہری پلازا بالآخر مکمل ہوا۔ اس کے افتتاح کو ایک عظیم الشان تقریب کے طور پر منایا گیا۔ وزراء، مشہور شخصیات اور ہزاروں شہری اس چمکتی ہوئی عمارت کو دیکھنے آئے۔ مال کا شیشے کا ڈھانچہ سورج کی روشنی سے جگمگا رہا تھا اور ہر طرف خوشی کا عالم تھا۔ بچے فوارے کے گرد کھیل رہے تھے اور بڑوں کی آنکھوں میں ایک جدید پاکستان کا خواب جھلک رہا تھا، لیکن یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ افتتاح کے چند گھنٹوں بعد فوڈ کورٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ شعلے اس قدر تیزی سے پھیلے کہ لوگ چیختے ہوئے بھاگنے لگے۔ عورتیں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے دروازوں کی طرف دوڑی، جبکہ مرد ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا، لیکن عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ اس سے بھی بڑھ کر سنہری پلازا کی ساکھ تباہ ہو چکی تھی۔ لوگوں نے اسے ملعون پلازا کہنا شروع کر دیا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، ایک بوڑھے سیکورٹی گارڈ حاجی یونس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ زمین ہماری موجودگی برداشت نہیں کرتی، یہ غضبناک ہے۔ ان کی باتوں کو توہم پرستی سمجھ کر نظر انداز کیا گیا، لیکن آنے والے دنوں میں عجیب واقعات کا سلسلہ جاری رہا۔ لفٹیں بغیر وجہ کے درمیان میں رک جاتی، لوگ گھنٹوں اندر پھنسے رہتے، دکانوں کی بتیاں ٹمٹمانے لگتی اور دکانداروں نے رات کے وقت
عجیب آوازوں کی شکایتیں کی، جیسے کوئی چھپ کر سرگوشی کر رہا ہو یا دھیمی چیخ گونج رہی ہو۔ ایک دکاندار شازیہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے اپنی دکان کے آئینے میں ایک عورت کی جھلک دیکھی۔ وہ سفید لباس میں تھی اور میرے پیچھے کھڑی تھی۔ جب میں مڑی وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن آئینہ ٹھنڈا تھا، جیسے برف پر ہاتھ رکھا ہو۔ شازیہ نے فوراً دکان بند کی اور پھر کبھی واپس نہ آئی۔ مال کی انتظامیہ ان واقعات کو چھپاتی رہی، بجلی کے نظام یا وہم کو مورد الزام ٹھہراتی رہی، لیکن افواہوں نے سنہری پلازا کو خریداری کی جگہ سے زیادہ ایک خوفناک تجسس کا مرکز بنا دیا۔ رات کی شفٹ پر کام کرنے والے سیکورٹی گارڈ ایک ایک کر کے نوکری چھوڑنے لگے۔ ایک گارڈ اکرم نے بتایا کہ وہ دوسرے فلور پر گشت کر رہا تھا جب ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کی ٹارچ کی روشنی کمزور پڑنے لگی اور کوریڈور کے آخر سے ایک دھیمی آواز آئی، جیسے کوئی لوری گا رہا ہو، لیکن اس میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ اکرم کے قدم خود بخود اس طرف بڑھے، لیکن اس کے دل میں خوف جاگ رہا تھا۔ کوریڈور کے آخر میں اس نے دیکھا ایک عورت سفید لباس میں، اس کی پیٹھ اکرم کی طرف تھی، اس کے بال سیاہ تھے، وہ لہرا رہے تھے۔ اکرم نے کانپتی آواز میں پکارا، بی بی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ عورت نے سر موڑا اور اس کی آنکھوں کی جگہ دو گہرے سیاہ سوراخ تھے، جیسے وہ اکرم کی روح کو نگل لینا چاہتی ہو۔ اکرم چیختا ہوا بھاگا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ گاہک بھی عجیب تجربات کا شکار ہونے لگے۔ ایک بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ اس نے تہہ خانے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی ایک عورت دیکھی، جیسے وہ اسے بلا رہی ہو۔ ایک خاتون نے بتایا کہ اسے اپنی گردن پر ایک ٹھنڈی ہتھیلی کا لمس محسوس ہوا، حالانکہ وہ اکیلی تھی۔ سینما ہال، جو کبھی مال کی شان تھا، اب خوف کی علامت بن چکا تھا۔ فلم دیکھنے والوں نے سرگوشیوں کی آوازیں سنی اور کچھ نے پچھلی سیٹ پر ایک سائے کو دیکھا جو روشنیاں جلتے ہی غائب ہو جاتا۔ انتظامیہ نے ایک مقامی عالم کو بلایا تاکہ وہ جھاڑ پھونک کرے۔ مولوی عبدالرحمن نے گھنٹوں قرآن پاک کی تلاوت کی اور عمارت میں عطر چھڑکا۔ چند دنوں کے لیے واقعات رک گئے، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ ایک رات مولوی کے دیے ہوئے تعویذات تہہ خانے میں بکھرے ہوئے پائے گئے تھے، وہ ٹکڑے میں تقسیم کیے ہوئے تھے۔ مولوی نے دوبارہ آنے سے انکار کر دیا اور کہا، یہ کوئی عام روح نہیں، یہ کوئی قدیم قوت ہے جو اس زمین سے جڑی ہے۔ سنہری پلازا کے دوسرے سال میں ایک بہادر صحافی آمنہ نے اس مال کے تاریک ماضی کو کھوجنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پرانے ریکارڈ کھنگالے اور قریبی دیہات کے بزرگوں سے ملاقاتیں کی۔ جو حقیقت سامنے آئی وہ دل دہلا دینے والی تھی۔ مال جس زمین پر بنایا گیا تھا، وہ زمین صدیوں پہلے ایک گمنام قبیلے کا قبرستان تھی۔ یہ قبیلہ اپنی خفیہ رسومات اور ایک زمینی دیوی کی پوجا کے لیے مشہور تھا، جو اس زمین کے محافظ تھی۔ جب یہ قبیلہ غائب ہوا، ان کا قبرستان مٹی کی تہہ تلے دب گیا، لیکن جب مال کی تعمیر شروع ہوئی، بلڈوزروں نے اس مقدس زمین کو کھود ڈالا اور قبیلے کی ایک اعلیٰ جادوگرنی کی قبر کو مسمار کر دیا، جو اپنی روحانی طاقت کے لیے مشہور تھی۔ آمنہ نے پتہ لگایا کہ مقامی دیہاتیوں نے تعمیراتی کمپنی کو خبردار کیا تھا کہ اس زمین پر کوئی تعمیر نہ کی جائے، یہ زمین اس کی ہے۔ ایک بوڑھی عورت نے آمنہ سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف جھلک رہا تھا، وہ کبھی نہیں مانے گی کہ کوئی اسے چھین لے۔ اس عورت نے ایک قدیم لعنت کی بات کی، جس کے مطابق وہ کوئی بھی کاہنہ کی آرام گاہ کو ہاتھ لگائے گا، وہ اس کا غضب جھیلے گا۔ آمنہ نے انتظامیہ سے رابطہ کیا اور مال بند کرنے کی درخواست کی، لیکن ڈائریکٹر مسٹر رشید نے اسے مسترد کر دیا۔ ہم نے کروڑوں روپے لگائے ہیں، بھوتوں سے ہمیں کوئی خوف نہیں، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ 1994 تک سنہری پلازا اپنی اصل شکل کھو چکا تھا۔ زیادہ تر دکانیں بند ہو چکی تھیں اور کوریڈور خاموش تھے، سوائے کبھی کبھار دروازوں کے کھٹکوں یا ٹوٹتی ہوئی روشنیوں کی آواز کے۔ عملہ خوف کے سائے میں کام کرتا تھا۔ آخری وار اکتوبر 1994 کی ایک طوفانی رات میں پڑا۔ سیکورٹی گارڈ سلیم کنٹرول روم میں CCTV فوٹیج دیکھ رہا تھا جب اس نے تہہ خانے کے کیمرے میں ایک شکل دیکھی، ایک عورت سفید لباس میں فریم کے بیچ میں کھڑی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ سلیم نے کیمرہ زوم کیا اور اچانک عورت نے سر اٹھایا، اس کی سیاہ خالی آنکھیں کیمرے میں گھور رہی تھی۔ چند لمحوں بعد مال کے الارم بج اٹھے، سلیم چیختا ہوا بھاگا،
لیکن اس سے پہلے ایک دل دہلا دینے والی چیخ پورے مال میں گونجی۔ پولیس جب پہنچی تہہ خانہ تباہ حال تھا۔ دیواروں پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے اور ہوا میں ایک گندی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ آخری دن کا تھا۔ حکومت نے مال مسمار کرنے کا حکم دیا۔ مسماری کے دوران مشینیں بار بار خراب ہوتی اور ایک ڈرائیور نے دعویٰ کیا کہ اس نے اس عورت کو اپنے بلڈوزر کے سامنے دیکھا جو اسے سیاہ آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ بالآخر سنہری پلازا ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ آج سنہری پلازا کی جگہ ایک ویران میدان ہے۔ کوئی اس زمین پر تعمیر کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ رات کے وقت مقامی لوگ اس سے گزرنے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ وہاں سے سرگوشیاں، چیخیں یا ایک دھیمی لوری سنائی دیتی ہے۔ کچھ نے اس عورت کو دیکھا، سفید لباس میں، خاموشی سے کھڑی۔ اس کی سیاہ آنکھیں شہر کو گھورتی ہوئی تھیں۔ سنہری پلازا کی کہانی ایک سبق ہے کہ کچھ زمینیں انسانوں کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ وہ عورت کون تھی؟ ایک روح، ایک قدیم قوت، یا پھر کچھ اور جو انسانی فہم سے باہر ہے؟ اس کا جواب شاید کبھی نہ ملے، لیکن ایک بات طے ہے، اس زمین کا غضب آج بھی سایہ کیے ہوئے ہے اور وہ ہر اس شخص کو خبردار کرتا ہے جو اس کی خاموشی کو چیلنج کرے۔